یہ بنیادی طور پر جو استغفار ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ صرف توبہ کے لیے ہو۔ استغفار خود ایک بلند ترین ذکر ہے پروردگار کا۔ ہم محمد و آل محمد کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بے پناہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ وہ معصوم تھے، ہر قسم کے گناہ، خطا، بھول چوک، ہر چیز سے پاک تھے، لیکن اس کے باوجود کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے جو نقل ہے کہ راتوں کو اٹھ کر خانہ کعبہ کے جو ہے وہ پردے کو پکڑ کر لپٹ کر گریہ کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے۔ صحیفہ سجادیہ کی جو دعائیں ہیں جس میں گناہوں کی توبہ کی دعا ہے، اس کے علاوہ مختلف جو دعائیں ہیں وہ امام سجاد علیہ السلام نے رقت قلبی سے پڑھی ہیں، اور اس کے اندر بے پناہ گریہ ہے۔ وہ کوئی ہمیں دکھانے کے لیے نہیں، وہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہاں ہم بھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں، لیکن وہ امام سجاد علیہ السلام کے دل کی فریاد ہے۔ اب یہ جو استغفار ہے وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے تو گناہوں کا جبران ہے، ہمارے لیے یہ توبہ کا درجہ ہے، لیکن جو لوگ ان چیزوں سے پاک ہیں ان کے لیے یہ کمال کا زینہ ہے۔ خود استغفار ایک بے پناہ یعنی عظیم ذکر ہے کہ ہمارے انبیاء بالخصوص سرور کائنات، اس طرح ہمارے ائمہ معصومین، خود بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ تو جب بھی انسان کسی مصیبت سے دوچار ہو، اگر وہ اس چیز میں نہیں پڑنا چاہتا کہ میں نے کوئی گناہ کیا یا اس کا رد عمل ہے، تو وہ استغفار ویسے کرے، تیرا شکر بھی ادا کر، تیرے اللہ کا صبر کے ساتھ۔ استغفار بذات خود جو ہے ایک ایسا ذکر ہے کہ جو انسان کو بہت سارے شر سے بھی بچاتا ہے، یعنی جو شر آنے والا اس سے بھی بچاتا ہے۔ تو قبلہ اب اگر ہم اقسام صبر کی بنائیں تو پھر کتنی قسمیں بنیں گی اس طرح سے؟ دیکھیں، ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین کے اندر جو ہے ہم جو ہے وہ 3 قسم کا جو ہے وہ صبر دیکھ رہے ہیں۔ صحیح۔ ایک صبر جو ہے وہ دنیاوی اور مادی وسائل کے اندر ہے، ایک یہ صبر ہے۔ ایک صبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ ایک صبر ہے وہ معصیت اور گناہ جو ہوا ہے وہاں جو صبر کی کیفیت ہے وہ ہے۔ مثلا میں یہاں قرآن مجید کی ایک آیہ مجیدہ جو ہے وہ تلاوت کا شرف ہو جائے تاکہ ہماری گفتگو متبرک ہو جائے کلام پاک پروردگار۔ سورہ بقرہ کی یہ جو 3 آیات ہیں 155 سے لے کے 157، اس میں پروردگار نے، یہ پہلی جو صورت ہے اس پر بڑی خوبصورت سی پروردگار کی گفتگو۔ ویسے میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ 45 بار پروردگار نے قرآن مجید میں صبر کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی اور صابرین کا اور صبر کا ذکر کیا، اور اللہ نے کئی جگہ پر کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ جو ہے وہ ان اللہ یحب الصابرین، یعنی اہل صبر سے پروردگار جو ہے وہ محبت کرتا ہے، یعنی اہل صبر جو ہیں وہ محبوب خدا ہوتے ہیں۔ ان کے بہت سارے درجات بھی قرآن میں بیان ہوئے، ان میں سے ایک آیا جو ہے وہ یہی سورہ بقرہ کی۔ مثلا اب یہاں ہم دیکھیں کہ پروردگار جو ہے یہ اس امتحان والے صبر کا جو ہے وہ یہاں ذکر فرما رہا ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ میں ضرور بالضرور تم لوگوں کو آزماؤں گا۔ یہ انسانی زندگی کا خاصہ ہے، اگر کوئی آدمی اس آزمائش سے نہیں گزر رہا تو سمجھیں کہ پروردگار نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، یہ ہونی چاہیے۔ اور یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہے، یہ وہ سب سے زیادہ خطرناک، کسی سے چھن جائے تو دنیا اور آخرت دونوں۔ جی، ہمارے ہاں کچھ لوگ اس طرح تصور کرتے ہیں کہ ایک آدمی اگر مادی طور پر خوشحال ہے نا، اسے کوئی مصیبت نہیں آ رہی، وہ کہتے ہیں یہ بڑا خوش قسمت ہے، حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہو۔ وہ اگر اس نے کوئی نیکی کی تھی، خدا اسے دنیا کی چند نعمتوں میں غرق کر کے یہیں اس کو پورا کر رہا ہے، آگے پتہ نہیں کیا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ حالانکہ خدا یہ کہہ رہا ہے، حتیٰ کہ اس آزمائش میں انبیاء ائمہ سب گزرتے ہیں، پروردگار فرما رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں ضرور بالضرور تم کو آزماؤں گا۔ کس چیز میں؟ ایک تو تمہیں خوف لاحق ہوگا، یعنی زندگی میں بہت سارے مقامات پر خوف کا شکار ہوگا۔ اب میں انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا، خوف کئی قسم کا ہے، اقتصاد کا خوف ہے، راہوں کا خوف ہے، ظالموں کا خوف ہے، بالآخر شر، شیطان، ابلیس، نفس امارہ، کئی چیزوں کا خوف ہے۔ والجوع، بھوک ہے،
بھوک و افلاس، فقر، یہ زندگی میں آتا ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور انسان کا مال جو ہے کبھی بڑھتا ہے اور کبھی کم ہوتا ہے. کوئی نقصان ہو گیا اور بہت سارا مال کم ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، بہت سارا مال جو ہے وہ خرچ ہو گیا. وَالْأَنفُسِ، اسی طرح جانوں میں کمی کروں گا، یعنی اولاد ہے، ہو سکتا ہے بچے فوت ہو جائیں، عزیزان فوت ہو جائیں. وَالثَّمَرَاتِ، آپ کے پاس جو مال و متاع ہے، مثلا فرض کریں کھیتی باڑی ہے، باغات ہیں، ختم، کوئی ایک بیماری ہے، سب کچھ خشک ہو جائے. اور پروردگار اس کے بعد فرماتا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو یہاں میری اس آزمائش پر صبر کریں گے. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب میں کہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے اور صرف استغفار پڑھ لوں، نہیں، اپنا کام شروع کروں. باغ خشک ہو گیا، دوبارہ شروع کروں، دوبارہ کام کروں. اگر فرض کریں بھوک ہے، فقر آ گیا ہے، تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا، کام کے لیے تلاش میں جائیں اور پروردگار سے مدد بھی مانگیں. اور اگر ساتھ استغفار بھی ہے، شکر بھی ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا، گدائی نہیں کرنی، کام کے لیے دوڑ